علامہ حافظ بابا فرید الدین مسعود گنج سگر سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے حضور وجہ تخلیق کائنات نے نبی پاک نو اس جہان تو جانا پیا تسی میں اسی کس باغ دی مولیاں جس محبوب دی وجہ تو اللہ پوری کائنات بنائیے اس محبوب نو بھی اس جہان نو چھوڑ کے جانا پیا سانو بھی ایک دن اس جہان نو چھوڑ کے جانا پے گا اس لیے اس جہان چھوڑ کے جانا ہے تے اگلے جہان لئی تیاری کرنی چاہیے رسول خدا 12 اور 14 دی روایت مل دیئے کہ 12 دن دوسری روایت اندر آندہ ہے 14 دن زیادہ بخار جنہ دن اندر شروع رہا ایک دن شروع ہو گئے وصال آڑے اونجتا خبرہ دینیاں شروع کر دیتیاں جان ایک دن ممبر دیو پر آئے فرمایا اعلان کر دیو میں صحاب نل گفتگو کرنا چاہنا اعلان کر دیتا گیا فرمایا اگر کسی نل زیادتی ہوئی ہوئے میں قصاص دین لی تیار ہوں بدلہ دین واسطے تیار ہوں لے لو میرے کلوں بدلہ اللہ اکبر جس وقت اتنی گل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی اصحاب دیاں نگاہاں جھک گئیاں شرم اور حیا والے لوگ سن اتنا نبی پاک نو خیال سی حضرت عبداللہ بن ابی بکر کہن دن ایک موقع ایسا آیا کہ جنگ دا موقع سی میں جڑی جتی پائی ہوئی سی پیر اندر کہن دن یہ بہت زیادہ بڑی ہوئی سی اور وزنی ہوئی سی اچانک جان بوجھ کے لئیں کہن دے میری یہ جتی حضور دے قدم مبارک دیو پر آگئی نبی پاک نے جدو تکلیف محسوس کی تھی کہ پیر جتی سمیت میرے قدم دیو پر آگئی ہے تکلیف بھی محسوس کی تھی اپنے آسہ مبارک دے نل عبداللہ بن ابی بکر نو انج پچھے نو حضور نے دھکیا پچھے نو ہٹایا کہ جدو تکلیف محسوس ہوئی حضرت عبداللہ کہن دے ساری رات میں نو نیند نہ آئی ایک ہی کم ہو گیا ہے میرے کولوں کہن دے اللہ جاندہ ہے میری رات کس حالت دے اندر گزری ساری رات پریشانی دے اندر گزری روندیاں گزری کتے بے ادبی گستاخی تا نہیں ہوگی اللہ دا قرآن نہ کتے میری مذمت اندر نازل ہو جائے سرکار کوئی حکم نہ لگا دین کہن دے ڈردیاں اگلی صبح ہوئی ایک بندہ بازار اندر کہن دے عبداللہ بن ابی بکر کی تھے حضور پہ بولان دین کہن دے میں اور ڈر گیا کل میرا جتی سمیت پیر حضور دیاں قدم مبارک دیو پر آئے آج کتے کوئی سزا میرے متعلق اعلان نہ ہو جائے جدو بارگاہ رسول اندر پہنچے فرمایا عبداللہ بن ابی بکر کل میں تنو اپنے آسے دینل پیچھے ہٹایا جی حضور غلطی میری سی فرمایا عبداللہ اے 80 پیڑاں تے بکریاں نے جا ساریاں لے جا تینو انعام دینا تحفہ دینا اتنا غلامہ نل پیار کیتا ہے اصحاب نل اتنی محبت کیتی ہے آسے نل پچھے ہٹائے او دلی کتنی محبت نے جوش مارے ہے ایک دو نہیں 80 بکریاں بھیڑاں سمیت انہوں دیتیاں حضرت عبداللہ بن ابی بکر نو الوفا دے اندر علامہ ابن جوزی اس روایت نقل کر دے آج حضور نے ممبر تے اعلان کیتا ہے فرمایا کوئی میرے کلوں کے ساس لینا چاہتا ہے بدلہ لینا چاہتا ہے میں تیار ہاں پوری کائنات لئی رحمت بن کے آنا اللہ نبی کتنی عظمت ہے کتنی شان ہے آج کی کفیت ساڑی اسی جاننے ہاں آج جو ساڑے جذبات نے اسی جاننے ہاں چھوٹی جی گل ہوندی ہے بندے تلخی دے اندر آکے غصے دے اندر آکے لا پا کر کے رکھ دیں دن اپنی غلطی تسلیم نہیں کر دے اپنا جرم ہوئے بھی تا نہیں من دے ادھر پوری کائنات لئی رحمت بن کے آنا اللہ نبی جدے خلق عظیم دا تذکرہ اللہ دا قرآن کر دے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کتنے تحمل آڑا رسول ہے کتنی اعلیٰ برداشت ہے کتنا اعلیٰ اخلاق ہے چھوٹی جی گل تو بندے آج لڑ دیں ادھر ممبر تے بہ کے نبیاں دا امام رب دی کائنات اندر ایسا نبی آیا ہی کوئی نہیں تیرے تے میرے نبی تو علاوہ جشنو اللہ نے 2 قبلیاں دا امام بنایا ہوئے حضور 2 قبلیاں دا امام بن کے آئے یہ حضور دا خاص ہے حضور دی عظمت ہے فرمایا میں مسافت تے ہوں 2 ماہ یا 3 ماہ
ماں دے متعلق روایت اندر آندہ ہے فرمایا میں ایڈا دور ہوا میرا دشمن میرے تو ڈردہ ہے یہ اللہ نے مینو شان دیتی ہے کسی اور نبی نو نہیں دیتی فرمایا اے بھی شان اللہ نے مینو دیتی ہے کہ میری امت لئی اللہ نے پوری زمین نو پاک کر دیتا ہے ایڈی شان علی نبی انا خاتم النبیین فرمایا میں خاتم النبیین بن کے آیا اے بھی خصوصیت ہے نبی پاک دی اعلان کی منبر دے اتے پہ آندہ ہے لوگوں اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے میں حاضر ہاں میرے کلوں بدلہ لے لو اصحاب دیاں نگاہاں جھک گئیاں ادب اور حیا دے اندر حضرت عکاشہ اٹھ کے کھڑے ہوئے چٹی داڑھی آڑا بزرگ ہے سیانی عمر دل حضور ایک جنگ دے موقع تھے تواڈے ہاتھ اندر چھڑی سی اچانک تواڈے کلوں میرے وجود نہ لگی حضور میں بدلہ لینا چاہنا پر میں ٹھیک ہے عکاشہ لے یا کوئی چھڑی میں حاضر ہاں لے میرے کلوں بدلہ نہیں حضور چھڑی بھی ہوئی منگواؤ جڑی تواڈے ہاتھ اندر سی فرمایا بلال او چھڑی خاتون جنت دے مکان اندر ہے کیونکہ حضور جدوں جنگا چ جاندے سن آخری سلام مدینے چوں نکلن لگے ہاں اپنی بیٹی نو کرنا واپس آنا تے پہلا سلام سیدہ خاتون جنت نو کرنا فرمایا چھڑی فاطمہ الزہرا دے مکان اندر ہے جا بلال لے کے آؤ حضرت بلال آئے دروازے تے دستک دیتی چھڑی دے متعلق سوال کیتا خاتون جنت پردے دے پیچھے چھڑی لے کے آ گئیاں فرمایا بلال حضور دیے نا دن اندر طبیعت مبارک بخار ہے طبیعت مکمل صحتیاب نہیں کی وجہ کوئی جنگ دا اعلان بھی نہیں کوئی حالات بھی ایسے نہیں کہ جنگ آلے ہون اتاؤ چھڑیے جڑی جنگاں در حضور دے کولان دیئے سارا واقعی حضرت بلال نے سنایا فرمایا بلال عکاشہ نو جا کے کہہ دیں میرا بیٹا حسن بھی اس وقت مسجد نبوی دے اندر ہے حسین بھی مسجد نبوی دے اندر ہے بدلہ میرے باپ تو نہ لے میرے پتر موجود نے جتنا دل کردہ کوڑے مار لے جتنا دل کردہ اس چھڑی نال اونا نو سزا دے لے میرے باپ تو بدلہ نہ لے حضرت بلال مدینے دے اندر آئے پیغام بھی حضرت عکاشہ نو دے دیتا ادھر چھڑی پکڑ لی اصحاب جلال اندر لیں ایک ایڈا عمل آن لگی ہے حضور جدو مینوں چھڑی لگی سی میرا کمیز اوپر سی یعنی پشتو کپڑا اٹھے آیا سی تسی بھی اپنا کمیز مبارک اٹھاؤ جدو کمیز مبارک اٹھایا ہے چھڑی زمین تے رکھی دوڑ کے جا کے مہر نبوت نو جپی پا لی سونیاں ہاتھ ٹوٹ جان جڑے تواڈے تو بدلہ لین میں تا تواڈی مہر نبوت چمن لی عمل کیتا حضور میں تا مہر نبوت دا بوسا لین لی یہ عمل کیتا ہے حضرت بلال حبشی اور دیگر صحاب منظر پہ دیکھ دیں نبی پاک نے انہیں اعلان کیتا ہے فرمایا اگر کسی نے جلتی ویکھنا ہوئے اس عکاشہ نو ویکھ لوے جنت دا اعلان کر دیتا ہے گل میں جڑی عرض کر رہا سی ایک اللہ شروع سن ایک خبران شروع سن جی میں پچھلے جمعے بھی میں حضرت معاذ بن جبل دا واقعہ بیان کیتا ایک سال پہلے خبر دے دیتی جی کہ معاذ تیری میرے نل ملاقات نہیں ہوئے گی انج گلہ کر دے سن نبی پاک گلہ صحاب دے اندر کر دے سن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کیتا باندر آندہ ہے جدوں بخار زیادہ تیز ہوئی 12 یا 14 دن دے قریب اے وقت ہے جڑا زیادہ شدت دے نال بخار رہا نبی پاک مسجد دے اندر آن دے رہے جماعت کروان دے رہے اس حالت دے اندر بھی 3 دن رہ گن حضور دے وصال با کمال دے اندر اس جان تو پردہ کرن دے اندر صرف 3 دن رہ گن ظاہری وصال دے اندر آج ہمت نہیں کہ مسجد دے اندر آ جان دے آج نبی پاک نے فرمایا حکم دے دیو میرے یار ابو بکر صدیق نو انہوں کہہ دیو مسلح تے کھلو کے جماعت کروا دے امامت کروائے ادھر جناب صدیق تا حکم پہنچیا اصحابی پہ روندن جناب صدیق دیاں کامی باراں روندے روندے مسلح تے آئے ادھر جماعت شروع کروائیے سرکار سہارے نل چل دے 2 صحاب دیاں کندیاں تے اپنے دستے مبارک رکھے آہستہ آہستہ مسجد اندر آئے پورا قدم مبارک زمین تے نہیں پیا لگدا علامہ ابن جازی نقل کر دیں کہ زمین
تے حضور دے قدمین نال لکیراں پیاں بندیاں اے حالت ہے سونیا تیری عظمت تو قربان جاواں کتنا نماز دے نال پیار ہے کتنا مسجد چان دے نال پیار ہے حکم دیتا ہے کہ ابو بکر نو کو جماعت کرواؤ خود بھی اس حالت دے اندر مسجد دے اندر آئے جدوں اصحاب نے منظر دیکھیا جناب صدیق پردے نماز پہ نے جلوہ مصطفیٰ بھی پہ دیکھ دینے جدو یہ منظر انہاں نے دیکھیا جناب صدیق نے مسلح چھوڑنا چاہیا فرمایا صدیق رک جاؤ حضور قریب آ کے بہ گئے ان منظر کی ہے حضور امام نے ابو بکر صدیق دے ابو بکر صدیق امام ہے سارے اصحاب دے حضور بہ کے نماز پہ پڑھ دل جناب صدیق اکبر قریب کھڑے اے مکبر بن گئے سرکار تسبیحاں آہستہ آواز دے نال کہہ دل جناب صدیق اسی انداز تسبیح اچھی آواز نال کہہ دیں دن کتنا نماز نال پیارے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے ڈھول دی ٹھاپ تے رقص کرے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے نماز دے قریب نائے اخے میں عاشق رسولہ پڑھتا صحیح حضور دے آخری لمحات اس جہان اندر کنج گزرے کتنا نماز دے نال پیار ہے شدت دا بخار ہے وجود تپیا ہے مسجد نبوی آگے پھر بھی نماز پہ پڑھ دیں ادھر نماز مکمل ہوئی تقدیر کہندی ہے صاحب یہ تو آڈی زندگی دی آخری نماز سی جڑی امام الانبیاء دے پچھے پڑھی ہے اس تو بعد ظاہری حیات دے اندر کوئی نماز نہیں پڑھ سکو گے اللہ اکبر آخری نماز کرائیے سرکار اندر چلے گئے اے او دن سن کہ انصار بھی روندے سن نکرانچ بہ بہ کے مہاجرین بھی روندے سن اے او دن شروع ہو گئے سن کیونکہ حضور دے چہرہ پاک دی زیارت تو بغیر انہاں لوگاں دا گزارا نہیں سی اللہ میں پڑھیا کتاب اندر آج ہی پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن زید ایک صحابی نے حضور دے سامنے بیٹھے رہنے سن فرمایا عبداللہ میری مجلس وچ بیٹھا رہنا ہے حضور جس دن میں تہاڈی زیارت نہ کرا مینوں انج لگدا ہے کتے موت نہ آ جائے تہاڈا جلوہ دیکھ لینا مینوں سکون مل جاندا ہے یہ انہاں لوگاں دی کفیت سی اتنا پیار کر دے جن حضور علیہ السلام نال یہ بھی گل لگے سوال اور جواب والی طوالت والی ہے ادھر بھی نہیں جانا چاہنا حضرت ابو ہریرہ نے بھی ایک دن گل کی تھی فرمایا ابو ہریرہ میری مجلس وچ بیٹھا رہنا ہے اے محبت دیاں گلاں امتحان ہے عاشقاں دے فرمایا کدی ناغا بھی کر لیا کر حضرت ابو ہریرہ دیاں اکھاں بھریاں آنسو داڑھی مبارک تے آئے فرمایا ابو ہریرہ کی گل ہے سونیا جب تک تہاڈا چہرہ بددوہا نہ دیکھ لاؤ مینوں سکون نہیں ملدا راحت نہیں ملدی اللہ اکبر میں تے اتنیاں گلے بھی گلاں پڑھیاں ایسی ایسی صحابی سن شادی نماز پڑھن لئی جانا انہاں بچے نوں نال لے جانا نماز پڑھن تو بعد حضور دا جلوہ مبارک دیکھ کے اکھاں بند کر لینیاں پتر نوں کہنا ہن مینوں نال لے چل اکھاں بند کر لینیاں پتر مکان تک لے جاندا سی ایک صحابی نے پوچھیا ایک ایسا عمل ہے تسی روزانہ چل کے مسجد لاندے ہو عشاء تو بعد پتر انج لے کے جاندا جویں نبی نے آندے ہو کہندے لے میں جلوہ مصطفیٰ دیکھن تو بعد اکھاں بند کر لینا ساری رات اکھاں بند رکھنا جلوہ مصطفیٰ نو سامنے رکھنا ایسے لوگ سن انہاں دیاں گلاں میں کیویں کراں ساڈی بساط نہیں ساڈی اوقات نہیں کما حق کو اشنو بیان کر دئیے اللہ اکبر انہاں دی کفیت کی ہوئے گی جدوں سرکار نے اندروں آنا بند کر دیتا انصار بھی روندل مہاجرین بھی روندل اللہ اکبر تیسرا دن آیا یہ آخری دن ہے جس دن رسول اللہ نے وصال فرمایا ہے پیر دا دن ہے بعض کہندے ہیں ربیع الاول دی 2 تاریخ ہے پیر دا دن آ گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک آج مکان دے اندر سن آج بھی سہارے نل کھڑکی دے قریب آگے جدوں پردہ ہٹایا منظر کی ہے ابو بکر صدیق مصلی تے ہے اصحاب پیچھے لیں ہٹیا پردہ ہے اے دراستانہ پاک دا پردہ ہٹیا ہے اصحاب نماز پہ پڑھ دیں رخ قبلے اللہ انہاں دیاں نگاہاں انہاں دے چہریاں دے رخ قبلے اللہ
نے ان چہرے قبلے تو ہٹے حضور وال نگاہاں ہو گئیاں چاہ چڑھ گیا ہے آج پھر آ جان گے آج پھر جماعت کروان گے تقدیر کہہ دیئے نہیں جماعت نہیں زیارت کر لو ان مسجد اندر نہیں آن گے زیارت کر لو تمام اصحاب دیاں نگاہاں حالت نماز اندر حضور دے رخ پاک تے ہو گئیاں آج بندیاں دے نماز اندر خیال آئے نماز کامل نہیں اے پردے نماز پہنے تے کھڑے قبلے آلے انہاں دے چہرہ ودہا واللوگے لے حضرت انس بن مالک کہندل انج حضور دا چہرہ چمکاں پیا ماردا ہے جدوں پردہ پچھی ہٹیا آستانہ پاک دا جویں اللہ دا قرآن چمکدا ہوندا ہے کہندے نے اے منظر دیکھیا سی نبی پاک بولے نہیں ہن سننا ہے تے دلیل کہ اصحاب دیاں نگاہاں حضور ال سن سرکار بول دے تاں اگر اصحاب نہ ویکھ دے آواز اس لئی دین دے اگر اصحاب نہ دیکھ دے صدیق اکبر نے مصلی چھڈنا چاہیا یار غار مصطفیٰ نے جدو یہ منظر دیکھیا اشارہ کر کے فرمایا نماز پوری کرو پردہ آگے کر دیتا ہے اللہ اکبر اشارہ کرنا اس بات دی دلیل ہے اصحاب دیاں نگاہاں اور امام دیاں نگاہاں مقتدی جتنے پچھل اور جڑی ہستی مصلی تے ہے ساریاں دیاں نگاہاں حضور دے چہرہ پاک تے ٹکیاں اشارہ کر کے فرمایا نماز مکمل کرواؤ جناب صدیق اکبر نے نماز مکمل کروائیے ادھر نماز مکمل ہو گئی ادھر خاتون جنت نو نبی پاک نے جدوں دیکھے اگے استقبال اندر کھڑے ہوندل متھا چمنا سینے نہ لانا آج کفیت ایک ہے انجی بیٹی نو سینے نہ لایا اس روایت دیاں راوی اما عائشہ صدیقہ عالمہ فاضلہ معلمہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی تیری تے میری روحانی ماں اما عائشہ صدیقہ روایت کر دیاں او بیان کر دیاں میں دکھانا ابن جوزی لکھی ہے اما جی کہہ دیاں خاتون جنت او ہستی ہے جنہ دا بینا حضور جیسا جنہ دا اٹھنا حضور جیسا بولنا نبی پاک جیسا حضور نال مشابت رکھ دیاں زن اما عائشہ صدیقہ کہہ دیاں سرکار نے سینے نہ لان تو بعد کان اندر گال کی تھی خاتون جنت رون لگ گئیاں تھوڑی دیر بعد کان اندر پھیل گال کی تھی خاتون جنت مسکران لگ گئیاں گفتگو تو جدو فارغ ہوئیاں قریب بلا کے فرمان دیاں سید عائشہ صدیقہ فرمان دیاں اے بیٹی فاطمہ میں اپنی زندگی دے اندر آج تک کدی بھی غم اور خوشی نو اتنا قریب نہیں دیکھیا بیٹی جتنا آج میں غم اور خوشی نو قریب دیکھیا ہے میں کدی اپنی زندگی دے اندر اے منظر نہیں دیکھیا کوئی بندہ روندہ ہوئے اچانک ہسن لگ جائے روندہ مسکران لگ جائے عائشہ صدیقہ نے اپنی زندگی دے اندر کدی غم اور خوشی نو اتنا قریب نہیں دیکھیا کی گل سی کی منظر سی سید عائشہ صدیقہ جدوں یہ سوال کیتا خاتون جنت سیدہ فاطمہ فرمانیاں نے راز ہے زندگی دے اندر نہیں کھولاں گی جب تک حضور دا وصال نہ ہو جائے حضور دی حیات اندر نہیں کھولاں گی جدوں وصال ہو گیا اما عائشہ صدیقہ ایک دن پوچھیا کی گل کیتی سی فرمایا میرے کان اندر ایک گل کیتی سی کہ اے فاطمہ ان قریب میرا انتقال ہونا لائے تیریاں میریاں جدائیاں پہ جان گیاں اکھاں اندر آنسو جاری ہو گئے پھر سینے اللہ کے کان اندر گل کی تھی فرمایا دھیے رونا اللہ نے تینوں جنتی عورتاں دا سردار بھی بنایا ہے میری اہل بیت دے وچوں سب تو پہلے تیری میرے نال ملاقات ہوئے گی اے گلاں شروع سن وصیتاں بھی کیتیاں اس روایت دے راوی بھی حضرت انس نے اے بھی آخری وصیتاں دے اندر وصیت ہے فرمایا لوگو نبی پاک فرمان دے اللہ کلوں ڈر دے رہنا رب دا خوف سینے دے اندر رکھنا اللہ کلوں ڈرنا آخری گلاں نبی پاک دیاں تیرے میرے نالی نے فرمایا اللہ کلوں ڈر دے رہنا دوسری گل لے کی تھی فرمایا جڑے بندے متعت نے غلام تواڈی دسترس اندر نے انہاں
تے ظلم نہ کرنا، اللہ تے زیادتی نہ کرنا۔ تیسری گل ہے کی تھی، فرمایا نماز نہ چھڑیو، آخری وصیت ہے رسول خدا دی۔ یہ جڑی روایت حضرت انس نے بیان کی تھی او دے اندر یہ آخری وصیت ہے، فرمایا نماز نہ چھڑیو۔ یہ بھی گل کی تھی، فرمایا یہود و نصارہ دی اوپر اللہ دی لعنت، جنہاں نبیاں دیاں قبرانو مسجداں بنایا، قبرانو سجدہ گاہ بنا لیا، میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایو۔ اس امت دے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، نجائز ہے، دسیہ مطلقاً منع نہیں کیتا کہ کوئی میری قبر تے آئی نہ، بلکہ اعلان کیتا ہے، فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جنہیں میری تربت دی زیارت کی تھی او دی شفاعت مجھ مصطفیٰ تے لازم ہو گئی ہے۔ فرمایا سجدہ گاہ نہ بنا لینا قبران۔ آج مزارات دے کئی بندے اتنی جہالت دی حد ہوندی ہے طواف کر دینا، ہیں چیئے خبرہ ہیں دیکھ لو سوشل میڈیا تے، وہ جائے لوگ قبرانو سجدہ کر دیں، تعظیمی سجدہ بھی جائز ہے۔ حضور منع کیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا میری امت جائز نہیں ہے، پہلی قومہ غرق ہوئیاں نہ نبیاں دیاں قبرانو سجدہ گاہ بڑھا لے۔ حضور فرمایا یہ بھی آخری گلہ چ حضور ارشاد فرمایا، ایسی خرافات اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں۔ جاؤ اتھے جا کے ہاتھ اللہ دی بارگاہ چٹھاؤ، فاتحہ شریف پڑھو، اللہ دے حضور دعا کرو، مولا جنج اس ولی نے زندگی گزاری ہے نا، اے دا روحانی فیض سانو بھی نصیب فرما دے، انہاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق فرما عطا فرما۔ دروازے تے دستک پئی ہوندی، خاتون جنت فرما دی ہے بھائی 3 دن ہو گئے کوئی عرابی آ رہے ہے، ملاقات دے ارادے نال آیا ہے، فرمایا تھی یہ پردے چ ہو جا، یہ تیرے پردے دا خیال پیا کردہ ہے، نے کدی اجازتہ نہیں منگیاں، آن دیاں اجازتہ نہیں منگدا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کنے درہم نے گھر، ایک روایتی چاندہ 7 ساڑھے 6، اماں جی نے گنے، فرمایا مولا علی تک پہنچاؤ، میں اللہ نال ملاقات کران تے میرے کارے 6 درہم پہ ہون، میں بھی گوارا نہیں کردہ۔ مولا علی تک پہنچاؤ، انہوں کو خیرات کر دین، صدقہ کر دین، دکھی تے غریبان دے اندر اے جڑے درم نے تھوڑے جے انہوں تقسیم کر دین۔ اے رسول اللہ دی سیرت مبارکہ ظاہری حیات دے آخری لمحات نے صدقہ کر دیتا گیا۔ تے جدو رات ہوئی نا منظر کی یہ ذرا سوچنا، پوری کائنات لی رحمت بن کے آن اللہ نبی جنہاں دی آمد تے پوری کائنات میں اللہ بکائے نور بنا دے، کفیت کیے کارج اتنا بھی تیل نہیں ہے کہ چراغ جل جائے۔ ایک کیس ہستی دا مکان ہے جنہ دے آستانے دے ذرے آسمان نالو آلہ جس جگہ تے آرام فرمانے علماء دا اتفاق ہے وہ جگہ کعبے نالو افضل ہے جتھے حضور تشریف فرمان۔ کیوں؟ حضرت فاروق اعظم حضور دے سامنے کھلو کے اندر سونے میں تیری شان کی بیان کرا، تیرے قدمہ نہ لگن والی مٹی دیاں اللہ قسمہ چکی ہیں۔ تے جتھے حضور آرام فرمانے وہ جگہ جی حافظ صاحب دے کے آئے جنت دا ٹکڑا، اس دی عظمت دا کون اندازہ لا سکتا ہے؟ ایڈی وڈی ہستی جنہ دا مرتبہ اللہ ہے، کارج چراغ بالن لی دیوے چراغ لی تیل روغن کوئی نہیں، تیل کوئی نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے اپنی ایک سہیلی ال چراغ بھیجیا کہ حضور علیہ السلام دی وہ وقت قریب ہے، نزا دی کفیت ہے، انج کرو صدقہ نہیں دینا کیونکہ صدقہ حضور نو نہیں لگدا، اہل بیت نو نہیں لگدا۔ فرمایا کہ انج تیل دے تھوڑے جے قطرے اس چراغ جال دے تاکہ چراغ جلدا رہے مکان دے اندر۔ اندازہ لگاؤ پوری کائنات لئی رحمت بن کے آن والا نبی کتنی سادہ زندگی حضور نے گزاری۔